تو وہ اٹس اے ویری، اور اس میں وہ سمپل جو بڑے بڑے ہمارے فیئرز ہیں کہ فیئر آف ڈیتھ ہے فار ایگزامپل، تو اس کے لیے ہم نے اس کو اتنا مصیبت بنا لیا ہوا کہ میں مروں گا اور پھر میں جنت میں جاؤں گا اور ادھر اس میں خوبصورت حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں فیئر ہے. اور ڈفرینٹ ریلیجنز میں اس فیئر کو انہوں نے، کسی نے بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا فرعون کی طرح کہ جی فرعون کہ میں جاؤں گا، مجھے سونے کی ضرورت ہوگی، کروڑوں من ٹن سونا چاہیے ہوگا مجھے، اتنی ضرورت کیا ہے؟ یہ نارسسزم والی بات آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک نارسسسٹک ہے کہ میں جاؤں گا اور مجھے خوبصورت عورتیں مجھے ملیں گی، یہ بھی سارٹ آف گرینڈیوس آ جاتی ہے، گرینڈیوسٹی میں آ جاتی ہے. لیکن تو یہ میں نے پڑھا، لوگوں کی باتیں سنی. اب جوئش لوگ ہیں، جوئش جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. ہاں میں آپ کو ایک اور سٹوری سناتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اپنے بیٹھا ہوا تھا کام پہ، تو میں نے دیکھا رومی پوئٹری کا ایڈ تھا کہ جی کوئی رومی پوئٹری کر رہا آدمی. میں بہرحال گیا، رومی کی میں پوئٹری سنی، اور پھر اس میں وہ یہی کہتا کہ I'm not a Hindu, I'm not a Christian, I'm not a Muslim, I belong to the East and the West. یہ رومی، مولانا روم جو جی مسلمان جی تھا، جی جی بالکل. اور وہ مسلمان ملکوں میں رومی از ناٹ پاپولر ایٹ آل، کوئی اس کو نہیں پسند کرتا، لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں رومی کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے بھی ہیں. بابا بلے شاہ ہے پاکستان میں، اور باقی صوفیز ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، تاکہ آپ لوگ، کیونکہ یہ لوگ لڑا کرتے تھے افغانستان میں ادھر ادھر، جس کی وجہ سے لوگ یہ صوفی لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی وی نیڈ ٹو گو، وی نیڈ ٹو ٹرانسینڈ، اور وی نیڈ ٹو لو ایچ ادر، وی آر آل ہیومنس. دس از وٹ آئی تھنک کہ بیسیکلی ریلیجن از ٹو لو human beings. Do not discriminate if somebody is black or their profession, if somebody is a gay, lesbian or transgender or prostitute. یہ ہم لیبل لگائے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا ان کی کیا سٹوریز ہیں، کیا کیا انہوں نے سفر کیا ہے، کیوں ہیں وہ ایسے. تو ہم جو کہتے ہیں جی بس صرف پولیٹیشینز اچھے ہیں، یا کوئی مولوی اچھا ہے، یا کوئی ڈاکٹر اچھا ہے، ضروری نہیں ہے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں دے کل پیپل، بہت سے ڈاکٹر ہیں وہ مریضوں کو چیٹ کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں مریضوں کو، ایسے بھی ہیں. بہت سے لائر ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس وہ ہم کسی کے اوپر جج نہ کریں. تو یہ میرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا، جو مائنڈ فلنس میں، کہ جب لیونگ ان دا مومنٹ، بینگ ان دا پریزنٹ ٹائم اینڈ بی نان ججمنٹل، جس سے میں سوچتا ہوں کہ میں آپ جب جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو بیسیکلی وہ آپ اس انسان کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ اصل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اپنی سوچ کو چینج کرتے ہیں. ایسا ہر شخص نہیں کرتا، اور ہماری اسٹریمز کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ سوچنا شروع کریں اپنی، کہ جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا بچپن سے وہ غلط تھا. یہ مطلب ہر چیز حرف آخر نہیں ہوتی. مذہب بھی آپ کو بتا دیا تو وہ حرف آخر نہیں ہے. جب آپ نے اپنے مذہب کو بتایا گیا تھا تو آپ پر فورس کیا گیا تھا مذہب، آپ نے خود سے چوز نہیں کیا. تو دیر از آلویز کہ آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ جا کے دوبارہ سے ان چیزوں کو پڑھیں اور غور کریں کہ واقعی یہ ڈو دے میک سینس. اور آپ نے بات کی یونیٹیرین یونیورسلسٹ چرچ کی، تو ہماری میں بھی ہیومنزم پہ بلیو کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ ہر مذہب سے اوپر ہے، اور ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور عورت ہو یا مرد، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب آپ میں عورت اور مرد کی ڈسکریمنیشن کرتا ہے، عورت کو انسان برابر کا انسان نہیں سمجھتا. اور یہ جو ڈسکریمنیشن آتی ہے یہ صرف مذہب سے آپ کو ویسے بھی آتی ہے، سوشل اس کے آسپیکٹس بھی ہیں، لیکن مذہب جو ہے اس کو ایک طرح سے اس پہ ایک مہر لگا دیتا ہے کہ یہ بالکل ایک نچلی جو ہے وہ ایک ذات ہے مذہب کی. اور آپ کو یہ ڈسکریمنیشن مذہب میں اس طرح نظر آتی ہے جب آپ یونیٹیرین یونیورسلسٹ چرچ میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی عورت اور مرد کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. لیکن ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر نماز نہیں پڑھ سکتی، مرد سے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت امامت نہیں کر سکتی. تو آپ کو ہر اس میں ایک ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے جس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی. اور اس کی لاجک یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب عورت پیریڈز میں ہوتی ہے تو وہ امپیور ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک اینشنٹ کانسیپٹ ہے کہ
impure blood اور pure blood. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سوکریٹیز جو اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو menstrual blood ہے وہ impure ہے اور جو semen ہے وہ pure blood ہے. تو یہ ساری superstitions اور یہ ساری جو عورت کے ارد گرد جو ٹیبوز بنائے ہیں یہ ساری ایک فرسودہ سوچ سے آتے ہیں. اور یہ سوچ مذہب میں بھی آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہے کیونکہ مذہب بھی سارے اینشنٹ ہیں جس وقت بنے, لوگوں کی سوچ جس طرح کی تھی اسی حوالے سے لکھے گئے اور یہ ابھی تک لوگ اسے بلائنڈلی فالو کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو رک کے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے. اگر کوئی خدا موجود ہے تو اسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آگے امامت کرا رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, یا عورت لیڈ کر رہی ہے, لیکن اپیرنٹلی اٹ از اے بگ ڈیل. دوسری جو چیز میں یہ کہنا چاہتی تھی, ڈیتھ کا آپ نے کہا کہ ہر مذہب میں جو جنت کا کانسیپٹ ہے اور اس کے پیچھے ظاہر خوف ہے کہ ہم سب کو ڈر لگتا ہے مرنے سے, کیونکہ مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے ایک طرح سے آپ کو ایک ایکسٹینشن دی ہے کہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی, اس سے آگے بھی آپ کی زندگی ہے اور اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ ایک بہت بہتر زندگی ہے. اور وہاں پہ تو آپ کے پاس آپ کمفرٹیبل ہوں گے, آپ تخت پہ بیٹھے ہوں گے, سب کچھ آپ آرڈر کریں گے آ جائے گا, اور ایک بڑی گلوریفائی کہ آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, آپ نام لیں گے چیز حاضر ہو جائے گی. ظاہر آدمیوں کو سیکس کی اٹریکشن دی کہ حوریں ہوں گی اور اس طریقے سے. اسی طرح مختلف مذاہب میں جو آفٹر لائف جو ہے, آفٹر جو ڈیتھ ہے, جو آفٹر لائف کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں جس طرح ہندوازم میں وہ ایک ہی جنم پہ ختم نہیں ہوتی, 7 جنموں تک آپ کی لائف چلتی جاتی, یعنی کہ ایک انفینٹ آپ کو ایک انفینٹ لائف بتائی گئی ہے کہ یہ لائف ہے, لیکن ایک طرح سے انسانوں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہے.